معافی مانگنے والے ٹوٹ جاؤ. احمد رضا کی تاریخ کو اٹھاؤ. ہم کو مجبور نہ کرو. مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلو کہ میں وہابی ہوں. ہم کو مجبور نہ کرو. وغیرہ اس عربی کے لیے کہتا ہوں. عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا الا لا يجهلن احد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين. ہم سے بات کرنی ہے تو سلیقے کے ساتھ کرو, طریقے کے ساتھ کرو. سنو, تمہارے اس حکم کو بھوک میں رکھتے ہوئے 6 ایڈیشن ہم نے بعد میں چھاپے ہیں. 6 ایڈیشن بعد میں چھاپے ہیں. ذرا مقدمہ چلا کے دیکھو تو صحیح. مقدمہ اس لیے نہیں چلاتے, مقدمہ چلے گا تنگ و تاریخ چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. چلاؤ تو صحیح. اور چپ ہو جاؤ. جس کو حجاز کانفرنس سے بھیجا ہے وہ چلا جائے. خاموش ہو جاؤ. پھر 3 برس کے بعد کتاب کا جواب لکھا. چودھری صادق بھی بہت بڑا وکیل ہے. سنو جواب, پڑھتا جا کرواتا جا. ہم نے کتاب میں چلتے ہوئے بات لکھی کہ احمد رضا صاحب کا رنگ بڑا کالا تھا. اب یہ کوئی گالی کی بات ہے؟ لوگوں کے رنگ کالے بھی ہوتے ہیں, کسے بھی ہوتے ہیں, کیوں نہیں معلوم؟ اس میں کیا گالی کی بات ہے؟ ہم نے کہا حضرت صاحب کا رنگ کالا تھا. 40 صفحے جواب میں لکھے. کالے کو چٹا کرنے کے. حالانکہ اگر چٹا تھا تو اس کے لیے ایک ربی قاعدہ کا چٹا تھا. یہ نہیں کہا, بلکہ چٹے سبوں کو بھی کالا کر دیا ہے. 40 صفحے کیا لکھا؟ کہنے جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہنے جی اس نے حضرت صاحب کے بیٹے کا حوالہ دیا ہے. حضرت صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ہمارے بابا کا رنگ گہرا گندمی تھا. ہمارے بابا کا رنگ گہرا گندمی تھا. زمانے کی گردش نے اس کی چمک ختم کر دی تھی. ہم نے کہا جس کا رنگ گہرا گندمی ہو, زمانے کی گردش اس کی چمک ختم کر دے, پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, جھوٹ بولتا ہے. وہ گالا ہو جاتا ہے. گہرا نہیں ہوتا, گالا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ہم کو کیا پتا تھا, ہم لکھتے کہ اس کے چہرے پر لک پھری ہوئی تھی. گاڑی تو پھر لکی ہوتی ہے, کیوں میاں بدلا تھا؟ گاڑی تو پھر لکی ہوتی ہے نا. اور کیا ہوتا ہے گاڑا؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں. کیا لگے نہیں, یہ بے ادبی کا لفظ ہے. ہم نے کہا ہم لکھنؤ کی بازاروں پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی پہلے زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں, سرائے ہوتے. پتا ہے کہ نہیں؟ سرائے ہوتے. اور لکھنؤ کے اندر سرایوں کی مدیرہ, سرائے کا انتظام کرنے کے لیے لوگوں نے بازار میں رکھی ہوتی. کوئی حضرت صاحب جیسا کالے رنگ والا گیا, آنکھ بھی اس کی کانی تھی, تھا پنجاب کا رہنے والا. اس نے رجسٹر میں نام پوچھا, چہرے پہ چیچک کے داغ دکھے. کہنے لگے حضرت صاحب نام کیا ہے؟ کہہ رہے حسین الزمان. کہنے لگی سبحان اللہ. اس نے یوسف آج ہی دیکھا, پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. پہلی مرتبہ ہی موقع ملا. کہا اب نمایاں نشان لکھو. ہوتے ہیں نا پہلے زمانے میں, کہتے تھے تیرے کوئی باپ کوئی نمایاں نشان. کہنے لگی لکھو. بجائے دوسری بجائے کو کہتی ہے لکھو. کہتی ہے کیا لکھوں؟ کہتی ہے رنگ لکھو سبزی مائل.
رنگ لکھو سبھی مائل کہنے کی کوئی اور نمایاں نشان پانا تھا نا، کہنے کی ترچھی نظر، ترچھی نظر۔ حضرت صاحب وہی بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں اپنے حسن کا انکشاف آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی وہ حسن تو بڑا متاثر ہو گیا ہے۔ اس قوم کا اندازہ لگاؤ۔ اب ہم کسی لکھنؤ کی بٹیارن سے پڑے ہوئے تو ہے نہیں، سیدھے سادے وہابی ملا جو قرآن و حدیث میں بھی کوئی ایک پیج نہیں لگا سکتے، وہ تمہاری کتاب میں ایک پیج کیسے لگا لے؟ تم نے لکھا، ہم نے اسے سب کر دیا۔ اب ذرا مزے کی بات سنو، اسے کہتے ہیں بریلوی علم الکلام، علماء کرام کے لیے نادر نسخہ، اور مولانا معین الدین صاحب کو چاہیے کہ اس پر قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر۔ نادر نسخہ، اس کی تردید نہیں کی کہ جناب جو اس غلط لکھا، چاہیے تو یہ میں جھوٹ بولتا، طریق استقلال بھی کر لے گی۔ اچھا اس سے کہا کہ صحیح، ویسے طریق استقلال کا بھی چیئرمین ہے نا اسمبلی کا، تاریخ استحقاق پیش ہو۔ سنو میرا بات، یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا حوالہ غلط چاہیے، لکھ نہیں سکتے کہ کتاب موجود ہے۔ ایک بندہ ڈھونڈا، اور بندہ بھی وہ جو مر گیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک یار ہوتے تھے، بہت بڑے آدمی، وہ جب بھی اپنے بارے میں گواہی ڈالتے کسی مرے ہوئے کی ڈالتے تھے، یا اس کی ڈالتے تھے جو 7 سمندر پار رہتا ہو، جاؤ بیٹا یا 7 سمندر پار پوچھ کے آ یا قبروں والوں سے پوچھ کے آ۔ گواہی ڈالی مرے ہوئے آدمی، کہنے لگے ایک بیت القرآن کا ڈائریکٹر ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے ہم کو بتلایا کہ میں نے 5 برس کی عمر میں حضرت صاحب کی تقریر سنی، خدا کی قسم یہ لکھا ہوا ہے، یہ بریلوی علم الکلام کا نادر نسخہ۔ ان سے عبد القادر مناظرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے تھا، بڑا مناظر ہوں، صاحب پوچھتے مل کے بھی ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا، جن کا علم الکلام ہی نرالا ہے۔ ان کا علم الکلام کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اس نے نہیں لکھا، یہ بھی نہیں کہتے کہ بیٹے کی بات نہیں کسی اجنبی کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بیت القرآن کا ڈائریکٹر تھا جو فوت ہو گیا۔ ہم نے کہا اس سے پوچھنے کے لیے تو پھر شریف نواز کو بلانا چاہیے۔ ہم تو قبروں پہ جاتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ یہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، ادھر سے دھوتا ہے، منہ کے اوڑا ملتا ہے، پھر اپنے منہ پہ مل کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ ہوگا؟ اس کو کہو پوچھ کے آئے، ہم تو پوچھ نہیں سکتے، اور یہ پوچھ کے آ کے ہمیں بتلائے گا، ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مارشل اللہ کے بنائے ہوئے وزیر کو ہم مانتے ہی۔ اب پھر کوئی اور بندہ ڈھونڈو۔ کہنے لگا مر گیا۔ ہم نے کہا کہاں کیا ہے؟ کہنے لگا اس نے کہا میں نے 5 برس کی عمر میں، ماشاء اللہ، گواہ کتنا ڈھونڈا۔ کہنے لگے ہم نے 5 برس کی عمر میں حضرت صاحب کی تقریر سنی تھی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، ان کا چہرہ ڈل کے مار رہا تھا۔ ان کا چہرہ، میں نے کہا ڈل کے تو زیادہ کالا تباہی مارتا ہے۔ کہنے نہیں، اس نے آگے لکھا ان کا چہرہ سرخ تھا، سفید تھا۔ میں نے کہا اس اجنبی کو تو سرخ نظر آیا، بیٹے کی آنکھیں اندھی تھی، اس کو نظر نہیں آیا میرے باپ کا چہرہ سرخ سفید۔ لیکن علم کلام دیکھو، ہم نے جواب میں کہا سنا۔ آج کنگن کو آرسی کیا ہے؟ آج بھی احمد رضا کی نسل موجود ہے، خدا کی قسم پوری نسل اٹھا کے لے آؤ، اس میں سے ایک چہرہ بھی سفید چہرہ نہیں ہے۔ الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ان کے چہروں پر سیاہی پھیر دی ہے۔
آج اس کا چہرہ اس کے پوچھے کالا ہے، بیٹے کا بیٹا بھی کالا ہے، دونوں کالے۔ اور ہم کو زندہ کو دلیل بنانے والے کوئی زندہ چٹا ڈھونڈ کے تو لاؤ، چاہے اگر زندہ دیکھنا تو میاں مری کا دیکھ لو۔ ہم نے کہا اس کا اس کے ساتھ پہلے تعلق تو جوڑ دو، پہلے رشتہ جوڑو پھر دیکھیں۔ علم کلام یہ ہے، اور باتیں ہم سے کرتے ہو ساری کتاب کے اندر اسی علم کلام۔ ہم نے کہا اس نے ساری زندگی میں کبھی قرآن و حدیث کی بات نہیں کی، ساری زندگی کبھی قرآن کی بات نہیں کی، محمد کی سنت کی بات کی صلی اللہ ہو۔ جاؤ آج ایک تحفہ لے کے جاؤ، جناب احمد رفا اپنی کتاب ملفوظات میں لکھتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی غوث اعظم کے سوا کسی سے مدد مانگی ہی نہیں، غوث اعظم کے سوا کبھی کسی سے مدد کیا فرماتے ہیں؟ یہی نہیں کہا کئی دفعہ میں نے غیر سے مانگنے کی کوشش کی، میری زبان چلی ہی نہیں، میری زبان۔ اور ہم نے جس رسول کو اپنا رسول مانا ہے اس کو دیکھا، اس نے کیا کہا؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہم نے اس اپنے آقا کو دیکھا، وہ اپنے ننھے نواسے حسن کو سکھا رہا ہے، بیٹا پڑھا کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت وآخذنی فیمن عافیت۔ اور کیا سکھاتا ہے؟ تو ہم کو یہ سکھاتا ہے، مدینے والا ہم کو یہ سکھاتا ہے لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ جس کا تو دوست ہو جائے ساری کائنات مل کے اسے نقصان پہنچا سکتی، اور وہابی جس کا وہ دوست ہو جائے جس کا۔ اسی لیے ہم نے ان کی لن ترانیوں کو سن کر کبھی حکومتوں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی ہم کو بچاؤ، کبھی بتاؤ تو آج اس کانفرنس کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی آزاد نہیں ہوگی کہ حکومت ہم کو بچائے۔